اخلاق کا تعلق تعلیم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن اخلاق ان کا اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، بات کرنے کی تمیز ان کو اچھے انداز میں ہوتی ہے۔ اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اخلاق نام سے وہ بہت دور دور تک واقف نہیں ہوتے۔ آپ بازار میں چلے جائیں، ہوٹل پہ کام کرنے والا ایک چھوٹا سا بچہ ان پڑھ جو وہاں پہ برتن مانجتا ہوتا ہے، ویٹر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی سر جی آپ آئیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں، گاڑی پنکچر ہو گئی، آپ نے گاڑی پنکچر لگوانے کے لیے رکے ہیں، تو اس کا رویہ آپ سے اچھے انداز میں ہوتا ہے۔ کسی ڈھابے پہ آپ رک جائیں چائے پینے کے لیے، تو اس بندے کا جو ہے نا رویہ کمال کا ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، ان پڑھ لوگ جہاں بھی آپ کو ملیں گے، ان کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ پھر یہ پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ جائیں نا کسی کورٹ کچہری میں، آپ جائیں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی وکیل کے پاس جائیں، کسی بھی دفتر کا چکر لگائیں، تو آپ جا کے دیکھیں کہ ان کا تمیز کیسی ہے، یا ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی بات کرنے کا انداز کیسا ہے۔ تو پھر یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کی یہ تعلیم جس نے اپنے ماں باپ کی تابع داری بڑھا دی ہو، لوگوں کے ساتھ رویہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ بزرگ وہ اپنے دونوں میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں، ان کی عمر تقریباً 60-70 سال ہو گئی ہے، 4 پتر ہیں، پوچھتے کوئی نہیں ہے، ادب احترام نہیں کرتے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں پتہ نہیں کب زندگی ہے کتنی ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم ایک بچہ اور پیدا کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں کہ شرم آئے گی، بھی اتنی عمر ہو گئی ہے دوبارہ بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو کیا کریں، اس عمر میں ہمیں سنبھالنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے نا، تو کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری کوکھ سے پیدا ہوئے وہ ہمیں نہیں بھاؤ دیتے ہیں، تو دوسرے لوگ ہمارے ساتھ رویہ کیسے اچھا رکھیں گے۔ اس نے کہا تو پھر کریں گے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ یقیناً بچہ پیدا تو ہوگا تو وہ بھی بڑا ہو کر ویسا ہی بن جائے گا۔ وہ بابا کہتا ہے کہ ہم اس دفعہ پتہ ہے کیا کریں گے، اس کو زیادہ پڑھائیں گے نہیں، اس کو زیادہ پڑھائیں گے نہیں، کہ زیادہ پڑھ جائے گا تو یہ پھر بڑا ہو جائے گا، تو پھر اس کو ماں باپ کا ادب احترام بھول جائے گا۔ اب جس سے پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ انسان کا رویہ ایسا بدل جاتا ہے۔ تو عام انسان کے لیے تو انسان ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حضور سے دین سیکھنے کے لیے گئے، حضور سے سوال کیے، اور انہوں نے آپ فرماتے کہ میں نے سوال کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اخلاق کیا ہے؟ اور آپ یہ بھی ساتھ میں لکھتے ہیں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ابھی اس پر عمل کرنے کا، یہ جو سوال کر رہا ہوں اخلاق کے بارے میں، سوچا بعد میں آہستہ آہستہ دین سیکھتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا، تو اس پہ بعد میں عمل کروں گا۔ کہتے قربان جاؤں کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور اتنے پیارے انداز میں حضور نے فرمائی کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے جملے نکلے اور میری کانوں میں رس گھولتے چلے گئے اور مجھے مزہ آتا چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتوں پر عمل کر لو، اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ جو تجھے محروم کرے اسے دے دیا کرو، جو محروم کرے اسے عطا کر دو، اور جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا کرو۔ اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تم اسے معاف کر دیا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لمبے لمبے سجدے کرنے والے کو یہ نہ سمجھ لیا کہ بڑے اعلیٰ مقام پر ہے، حج کر کے آ گیا تو یہ نہ سمجھ لو کہ بڑا حاجی بن گیا ہے، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ کیا ہے۔ جب یہ بولنے کا تو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے۔ یہ انسان کا رویہ اخلاق ہی تو بتاتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ آج ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ کے بھی ہم ادھر ادھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ مثال کے ساتھ آپ نماز کے لیے آگے کھڑے ہو گئے، اب کسی بیچارے کا موبائل جو ہے نا وہ پہلی رکعت میں وہ لگ گیا، بجنے شروع ہو گیا، اب سلام پھیرا ہے تو سلام پھرنے کے بعد ہم نے پوری نماز میں پہلی رکعت، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت اور اینڈ تک جیسے سلام پھیرے گئے ہم اس کو یہ باتیں کریں گے، ہم کرتے بھی ہیں
ہم رب کے گھر میں بیٹھ کے رب کے گھر بارگاہ میں ہاتھوں کو باندھ کر سر کو جھکا کے عبادت اس رب کی، دھیان اس بندے کی طرف، اب وہ بیچارہ جس کا موبائل چل پڑا ہے، اب اس کی یہ توجہ تو نہیں تھی نا کہ لوگ مجھے کہیں گے جناب اس کے پاس موبائل ہے، آج کل تو یہ بات ختم ہو گئی ہے نا، تو اب اس کا بھی نماز کا کیا حال ہوگا اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا جو ہم سوچ رہے ہوں گے۔ تو یہ انسان کا اخلاق بتاتا ہے کہ یہ کیسا ہے، اس کی تربیت کیسی ہے۔ تو خدا را کہ اس ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرے کہ چھوٹے کا ادب ہے، چھوٹے سے پیار ہے، شفقت سے پیش آنا ہے، اور بڑے کا حیا ہے، بڑے کا ادب ہے، اور آج بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ انسان کا رویہ، انسان کا اخلاق بتاتا ہے کہ یہ نہیں کہ اس کی تربیت کیسی ہے۔ پڑھے لکھا ہونا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا، ان کا انداز تکلم، ان کا رویہ جاہلوں سے بھی اب پہلے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے لیکن باحیا ضرور تھے، اخلاق والے تھے، اخلاق اچھا تھا۔ آج کیسی تعلیم آئی ہے، کیسی تعلیم بڑھ گئی ہے، آج انسان کو انسان ہی لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اتنا پیارا دین، حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے اخلاق کا۔ حضور علیہ السلام کا ہر ایک لمحہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ہم اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گفتار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے گفتگو میں اللہ پاک ہمیں بھی اچھا بولنے، اچھا سننے، اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔